ہی غلط ویڈیوز ہیں جس میں غلط نازیبا استعمال کیے جا رہے ہیں الفاظ، غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے میرے خلاف اور میری وائف کے خلاف۔ کارین کینٹ میری مدر ان لا کے ہاں کام کرتی تھی۔ فون آ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کی کر دیتا جی تسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر عثمان، پاسبان میڈیا سیل کی جانب سے۔ پچھلے دنوں ضلع گجرات میں ایک کیس بہت ہائی لائٹ ہوا اور جس کا تذکرہ، جس کی گونج پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی۔ وہ کیس یوں بیان کیا گیا کہ کھارین کینٹ میں ایک گھر میں ایک ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ملازمہ تھی جو جاں بحق ہو گئی، اور کبھی اس کو کرونا سے جوڑا گیا اور کبھی اس کے اوپر اور پراسرار کہانیاں گھڑی گئی۔ اس کی ایف آئی آر تھانہ کینٹ کھاریاں میں لانچ ہو چکی ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مقدس علی شاہ، جن کے بارے میں یہ باور کرایا گیا کہ وہ ملازمہ ان کے گھر کام کرتی تھی۔ ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پازیٹیو جرنلزم کو فروغ دیں اور وہ سچ تصویر کا وہ رخ آپ کے سامنے لے کر آئیں جو دوسرے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید مقدس علی شاہ۔ ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کی زبانی سنیں گے کہ تھا کیا، ہوا کیا اور اس کو بنا کیا دیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو چرچا کیا جا رہا ہے، جو ملازمہ جاں بحق ہوئی تھی، کیا وہ آپ کے گھر میں کام کرتی تھی؟ لیکن جی میرے گھر میں بالکل وہ کام نہیں کرتی تھی، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے خلاف اپنے خلاف جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اور بڑی ہی غلط ویڈیوز ہیں جس میں غلط نازیبا استعمال کیے جا رہے ہیں الفاظ، اور بہت ہی غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے میرے خلاف اور میری وائف کے خلاف۔ اور ایسا کوئی آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کارین کینٹ میری مدر ان لا کے ہاں کام کرتی تھی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری مدر ان لا کا بھی 4 مہینے پہلے آپریشن ہوا ہے، اور شی از بیڈ ریڈن، آلموسٹ بہت سک ہیں، ہائپر ٹینسو ہیں اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے بہت زیادہ۔ ان کی ابھی اینجیوگرافی ہوئی ہے 1.5-2 سال پہلے، تو وہ سک ہیں، تو ان کے لیے رکھی گئی تھی، یہ نہیں کہ ہمارے لیے یہ اذیت بنے۔ تو اب وہ رات کو ایکیوٹ ہسٹری تھی، مائلڈ فیور کف تھا، جو کہ سمٹمز آج کل چل رہے ہیں، اور ایون کہ میں اپنی مدر ان لا کے پاس 2-2.5 ہفتے سے بالکل نہیں گیا۔ میری فیملی آئسولیٹ تھی، ویسے ہی کہ آج کل کورونا وائرس کا وبال بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر تو وہ کام ہی نہیں کرتی تھی، آپ کی مدر ان لا کے گھر وہ ملازمہ تھی، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا، اس کو تکلیف کس چیز کی ہوئی اور اس کی رپورٹ کیا ہوئی، پھر ٹریٹمنٹ کیسے ہوا اس کا؟ دیکھیں جی، مدر ان لا کے پاس تھی، مدر ان لا کا آپریشن ہوا ہے تقریباً 4-5 مہینے پہلے، تو ان کی خدمت کے لیے رکھا تھا۔ یہ تو نہیں کہ ان کی یہ اذیت بن جائے ہمارے لیے، کون اس طرح کسی کی ملازمہ پہ تشدد کر سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ بیسیکلی جو ہے غلط پروپیگنڈا ہے، اور وہ مدر ان لا کے پاس تھی۔ ان کی کال آئی رات کو 11-12 بجے کے قریب، کال آئی کہ پہلے تو فیور کف تھی، جو کہ آج کل ہر کسی کو ہے، موسم اس طرح کا ہے، اور بندہ سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے کورونا کا جو آج کل وبال چل رہا ہے، جس کا ہائپ بہت زیادہ ہے، جس نے مینٹلی سب کو پریشان اور سک کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہم پریکاشن زیادہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس چیز کی، تو ہمیں زیادہ پریکاشنز لینی چاہیے اس بارے میں، اور لیتے بھی ہیں۔ اب جو مدر ان لا تھی، ان کی رات کو کال آئی 11 سے 12 بجے یا 12:30 بجے، 27 تاریخ کے صبح کے ٹائم۔ تو انہوں نے میری وائف سے، جو کہ ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں دن رات، تو انہوں نے کال کی انہیں کہ وامٹنگ، الٹیاں، پیچز لگے ہوئے ہیں، جس کو ہم اپنے الفاظ میں لیتے ہیں ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس۔ ٹھیک ہے، ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس، الٹیاں، پیچز تھے، فیور کف تھا مائلڈ، لیکن وہ 2-3 دن سے تھا۔ ٹھیک ہے، کھانسی بخار ہے، وہ اس کے لیے گولی لی ہے، وہ آئی تھنک بہتر ہو گیا، وہ تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہاں۔ اب یہ رات کو آئی ہیں یہاں پہ 1:30 بجے کے قریب، اس کے بعد علاج شروع کیا ہے۔ اس میں بی پی لو تھا، 90-60 تھا انیشیل، اس کے بعد بی پی جو ہے کافی بہتر ہو گیا۔ بیچ میں جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی ان کی ملازمہ کی، وہ واش روم بھی گئی ہیں اور 3 دفعہ وہ یورین کے لیے گئی ہیں، اور آگے انہوں نے پکا لگایا ہے تقریباً 4:30 بجے کے قریب، اور وہ لیٹی ہیں، ان کی ڈرپ سٹارٹ ہوئی ہے، وائٹلز دیکھے جا رہے تھے۔ سڈنلی وہ کولیپس ہوئی ہیں۔ صبح فون آ رہا ہے کہ یہ انکانشیس، سیمی کانشیس حالت میں یہ
تو جلدی پہنچے. تو اوپر ہی ہیں ہم لوگ, فوراً نیچے میری وائف آئی, میں آیا. تو انیشیل سسپیکٹڈ تو یہی تھا, کیونکہ ہم نے بھی ماسک پہنے ہوئے تھے, گلوز پہنے ہوئے تھے, اور کہ سڈن کس طرح کولیپس ہوگی. بالکل ابھی تو ٹھیک تھی, ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس تھا. جو اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے تو ان میں وہ اس کا TLC کاؤنٹ بہت زیادہ تھا, اور اس کے جو تھے کڈنیز ان میں کریٹینائن اور یوریا زیادہ تھا. سو وہ پروبیبلی جو ہمارا ڈائگنوسس جا رہا تھا وہ سیپٹک شاک کی طرف جا رہا تھا, کہ کیوں ایکیوٹ ہسٹری ہے, کوئی اتنی ہے بھی نہیں اور ینگ ایج ہے. تو اس پہ فوراً جو تھا علاج تو وہی پروٹوکول جو اکارڈنگلی ہے وہ چل رہے تھے. لیکن پھر ہم نے فوراً ان کو جو ہے ایمبولینس میں ایدی کو کال کی یہاں پہ صبح تقریباً 6:10 سے 6:20 اراؤنڈ اتنے پہ. تو یہاں سے 6:10 پہ ہم فوراً لے کے گئے عزیز بٹی. لیکن راستے میں اپنا ساتھ میں وہ بھیجا تھا جو سٹاف ہے, نائٹ سٹاف. تو یہ راستے میں لے کے گئے تو وہ بتا رہا ہے کہ سانس کھینچ رہی ہے اور خون کی الٹی آئی ہے. کیونکہ میں ساتھ میں اپنے جو سالہ ہیں چھوٹے ان کو بلایا, ان کے ساتھ تھا میں گاڑی میں, ساتھ ہی ہم پیچھے گئے ان کو فالو کرتے کرتے بھی. تو پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب جائیں آپ پہنچے, لیٹس سی آکسیجن تیز کر دیں. آکسیجن لگائی ہوئی تھی, یہاں نیچے اتاری ہے تو آکسیجن لگائی ہے ہم نے ایمبولینس میں, کیونکہ سیچوریشن اوپر مینٹین کر رہی تھی لیکن ڈیٹریٹ ہوئی تھی. اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے CPR کیا اور شی واز پلس لیس, تو ڈیڈ ہو گئی, ریسیو ڈیڈ تھی, ڈکلیئر ڈیڈ کیا انہوں نے 7:19 پہ. اس کے بعد اس سے پہلے بھی ان کو رابطہ کرتے رہے, ان کے نمبر آف جا رہے تھے پوری رات, 2-3 کو کال کی اکارڈنگ ٹو مدر ان لا, اور ان کے گھر میں بتاتے رہے. اور صبح جا کے رابطہ ہوا ہے کہ آپ کی بچی سیریس ہے اور اب اس کا رابطہ نہیں ہو رہا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہم نے کال کر کے بتایا گھر پہ کہ یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں. تو راستے میں ایکسپائر ہو گئی ہیں, لیکن وہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ڈیڈ. تو ان کو لے کے ہم وہیں ان کے گھر چلے گئے, کھاریاں کیمپ, ایمبولینس کے ساتھ. ان کو بلاتے رہے, انہوں نے پہلے کہا ادھر ہی دفنا دیں. اس کے بعد پھر جو ہے آپ ادھر, ہم بہت دور ہیں, ہم کل 7 بجے پہنچیں گے, تو یہ آئے ہی نہیں. تو اس کے بعد پھر کورونا, کیونکہ کف اور فیور, میری ماریا کزن ہے چھوٹی سالی, اس کو بھی تھا گھر میں, سب کو یہ مسئلے چل رہے ہیں. تو سارے سسپیکٹڈ تھے ڈیفینیٹلی, اور ہائپ جس طرح کا آج کل کریٹ ہے وہ تو کورونا پہ ہے. اور پھر اس کا سسپیکٹڈ تھا, تو وہاں سے جو ہے گجرات نے ان کو بھی انفارم کیا. تو وہ PHQ کی ٹیم آئی ہے وہاں پہ, پھر وہاں سے ڈاکٹر پرویز آئے اور یہاں کی پوری ٹیم آئی, انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کیا میرا. تو وہی ساری چیزیں بتائیں جو انسیڈنٹ ہوا. تو وہ وہاں پہ ان کی سیمپلنگ ہوئی, وہاں پہ پولیس بھی موجود تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی وہاں بھجوا دے, جو کہ ریکارڈنگ موجود ہے میرے پاس. تو جب انہیں بھجوایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے دفنا دیا. حالانکہ دفنانے سے پہلے جو سٹاف اور ایدی ایمبولینس ہے اس کا عملہ ایک بندہ ساتھ گیا ہوتا ہے, نذیر میرے خیال سے نام ہے. تو وہ جب گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا ہے, انہیں پیسے بھی دیے ہیں جو انہوں نے مانگے تھے ہم سے کہ ہمیں خرچہ دے دیں, تو میں نے ان کو پیسے بھی دیے. تو آنے کو بالکل تیار نہیں تھے, اور ہم نے انہیں ہر چیز کی پوری فارمیلٹی دی کہ آپ نے انسپیکشن کرانی, آپ یہاں کے کرائیں, نہیں کرانی تو وہاں پہ کروائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پوسٹ مارٹم کرانے. ہم نے کہا آپ پوسٹ مارٹم بھی کروائیں, آپ نے جو مرضی کروانا ہے کروائیں, ہماری طرف سے پوری اجازت تھی, پورا ہم نے انہیں ایکسپلین کیا ہوا تھا. لیکن وہاں پہ انہوں نے جا کے دفنا کے اس کے بعد جو کہانی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں, ایک پروپاگینڈا بنا ہوا ہے میرے خلاف کہ کورونا وائرس سے بچی کی ہلاکت ہو گئی. انہوں نے کورونا وائرس کا ڈھونگ رچا کر ہمیں دیکھنے بھی نہیں دیا, لاش کا منہ نہیں دیکھنے دیا, which is totally ridiculous. بہت غلط بات ہے یہ بلیک میلنگ کی جا رہی ہے, یہ مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے مینٹلی, اور میری فیملی کو ٹوٹلی بلیم ہے. انہوں نے جو FIR کٹوائی ہے وہ ٹوٹلی نان سینس ہے, کسی چیز پہ بیس نہیں ہے. اور FIR اگینسٹ ڈاکٹر یہ کٹوائی ہے کہ میں نے تشدد کیا اور یہ شک ہے کہ میں نے قتل کیا. تو یہ ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے ہوتا ہے, ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے, حتیٰ یہ نہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے, اس کا گلا دبا دیں گے, اس میں کوئی تشدد کریں گے. اور باقی ہم ڈاکٹر ہیں اور فرشتے نہیں ہیں, اللہ نہیں ہے, ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. اور طبی موت جہاں تک ہمارا خیال ہے اس کی طبی موت ہے. اور 100 بسم اللہ ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے, ابھی کے ابھی ہونا چاہیے پوسٹ مارٹم, کیونکہ یہ ہمیں بھی پتہ لگے کہ واٹ از دا ایگزیکٹ کاز, کہ اس کی کیا وجہ ہے. اور کورونا وائرس جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے, کورونا وائرس کیا, ہم ڈاکٹر ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ 3 دن 4 دن 5 دن بعد رپورٹ آتی ہے. کیا کورونا وائرس اس طرح کہ فوراً سیمپلنگ لیا, سویب لیا اور اس کے بعد فوراً ہی رپورٹ آ گئی. تو یہ ہمیں بہت زیادہ انہوں نے بلیک میلنگ کی کوشش کی ہے.
اور یہ ان کو جو ہے ہم نے پورا کوشش کیا کہ ہم آپ کے لیے تعاون بھی کرتے ہیں اذیت کے طور پہ آپ کی کل کے لیے، اور بھی آپ کے جو مسئلے، ظاہر ہے ایک لاس ہے، جانی لاس، اس کا ہم ازالہ تو نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہم انسانیت کے طور پہ تیار ہیں ہم آپ کو کچھ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، لیکن نہیں، وہ انہوں نے اس کا بھی غلط نیگیٹو پوائنٹ لیا اور اس کا بھی انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے یہاں بتائیے گا کہ باقاعدہ ان کے کہنے پر کہ ہم نہیں آ سکتے، آپ بچی کی میت ہمیں بھجوا دیں ایمبولینس میں، پھر وہاں پہ وہ گئی، اس کی تدفین ہوئی باقاعدہ، جی جی، اس کا جنازہ بھی ہوا۔ نہیں، انہوں نے بیسیکلی ہمیں یہ کہا کہ آپ جنازہ کر کے بھیج دیں، ہم جا کے وہاں پتہ نہیں کہاں پہ ہے مجھے یاد نہیں، لیکن آپ وہاں پہ آ جائیں گے، قبرستان قبر کھودیں گے اور آپ جو ہے غسل کروا کے بھیجیں۔ تو میں نے کہا غسل یہاں پہ نہیں ہوا، تو پھر یہ ہے کہ ہم نے جو ظاہر ہے، ایک تو پہلی بات کہ غسل ان کے لواحقین کا حق تھا اور انہیں ہی کرانا چاہیے تھا، اور دوسری بات کہ کورونا کی وجہ سے ہم نے بھی تیمم کروایا، جو کہ میری وائف اور وہاں پہ انہوں نے کروایا، ہم کیونکہ فیمیل تھی اندر نہیں گئے، تو وہ انہوں نے ایمبولینس میں سارا اس کو اس طریقے سے کیا، اور جو فارمیلٹی تھی وہی کپڑے تھے اس کے اوپر پلاسٹک اور وہ کفن تھا اور اس کا تابوت جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح ہم نے بھیج دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے لڑکے نے، طیب نام لڑکا، تو اس نے بھی جا کے، میرے سٹاف نے جا کے بتایا کہ آپ جا کے اس کو کھولیں، اس کو گھر لے کے جائیں، تو انہوں نے کہا یہ شور مچ جائے گا، گھر لے کے گئے تو یہ شور مچ جائے گا، اور انہوں نے اس کو تابوت کے ساتھ ہی جا کے ادھر جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بچی کا والد یہاں پہ آیا، تھانہ کینٹ میں آیا، اس کے آنے کے بعد ایف آئی آر لانچ ہوئی، تو آپ کے ساتھ ایسا جو کا رابطہ ہوا ضمن اس نے آپ کا موقف لیا؟ جی جی بالکل، ایس ایچ او صاحب نے بلایا تھا اور انہوں نے جب یہ بتایا کہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر ہے، تو اس پہ ہم بڑا شدید رد عمل کا ظاہر کیا کہ بغیر کسی تفتیش کے کیسے آپ ایک ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں۔ اس پہ کیا کہنا تھا ان کا؟ میڈیا کا پریشر ہے، میڈیا کی جو رپورٹس ہیں، میڈیا کی وجہ سے انہوں نے کیا، بٹ یہ بالکل ہی غلط ہے کہ آپ میڈیا کی، سوری ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ ہم اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح میڈیا میں ایک کہانی بیان کی گئی، رپورٹ کیا گیا کہ اس ملازمہ کے ساتھ تشدد کیا گیا یا کچھ اور واقعات کی طرف لے جایا گیا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مدر ان لا کے گھر میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے مدر ان لا ایک تو خود ہیں، وہ خود بیمار عورت ہیں، 63 ان کی ایج ہے، اور ہائپر ٹینسو ہیں، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینسو، ڈائبٹیز ہے ان کو، اور ابھی ان کی انجیوگرافی ہوئی ہے 2 سال پہلے، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، شارٹنس آف بریتھ ہے، اور ابھی 4 مہینے پہلے آپریشن ہوا ہے۔ اس کے لیے مدر ان لا نے رکھوایا تھا، اور یہ غلام یاسین جو اس کا والد ہے، یہ خود گیا تھا ادھر وہاں پہ، اور انہوں نے سائن کیے تھے، انگوٹھا لگایا تھا، انہوں نے اپنا پورا وہ لکھوایا تھا کہ اتنے پیسے میں بات ہوئی ہے، تو وہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو وہ وہاں پہ ملازمہ تھی، اور یہاں گھر میں مدر ان لا کے ساتھ اچھا مدر ان لا کے ساتھ جو ہے، ایک وہ تھی مدر ان لا، ایک ملازمہ خود، اور ایک جہانزیب افضل ہے جو 23 سال ہے، وہ ان کا بیٹا ہے، اور ساتھ ایک میری ماریا جو سالی ہے، وہ تھوڑی پری میچور ریفلیکسز ہیں، سی پی چائلڈ ہے وہ۔ جی اچھا، اس گھر میں آپ چونکہ اس گھر کے داماد ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ بچی کے ساتھ تشدد، کوئی ڈانٹنا ڈپٹنا، کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، آج تک میں نے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی طرف بہت کم جاتا ہوں، بہت کم ان کی طرف جاتا ہوں، لیکن یہ کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا تو وہ لڑکی جو تھی وہ بھاگتی ہوئی آتی تھی، اینڈ میری بیٹی کو اٹھاتی تھی، تو اس طرح سے تشدد نہ انہوں نے کیا، نہ آج تک ہمیں کوئی اس طرح خبر ملی کہ کوئی تشدد ہوا ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے گا مجھے کہ ایک ایڈوکیٹ ہے طاہر علی خان ہائی کورٹ کے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لکھا بھی ہے بڑا تفصیلی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کیس میں، تو 2 چیزیں ہیں اس پہ، انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے اپنی رپورٹ میں، کیا آپ پر پریشر میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ ڈیمانڈز بھی آئی ہیں میڈیا کی طرف سے کہ جی ہم آپ کی رپورٹ روک لیں گے، چلائیں گے، نہیں چلائیں گے، ہمارے ساتھ آپ تعاون کریں؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی ہیرسمنٹ کی ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ سمجھ لیں آپ کہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ جو ہے، یہ پتہ لگا ہے کہ اتنی ان کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ بالکل ناانصافی ہے، سراسر غلط ہے۔ ڈیمانڈ کس بات کی ہے کہ کیا کریں گے وہ یہ پیسے؟ یہ کمپنسیشن ہے، اور یہ کمپنسیشن کیس کو روکنے کے، دبانے کے، ڈیفینیٹلی یہ کیس کے لیے ہے کہ صلح کے لیے،
5 से 10 लाख रुपए। अच्छा, अब आप आइंदा के लिए लाया अमल क्या है आपका? एक तो आपके ऊपर FIR लॉन्च हो चुकी है, आप बेल पे। देखिए जी, मैं एक जो FIR अभी लॉन्च हुई है उसमें से मैं अपना नाम इंशाल्लाह बिल्कुल हटवाऊंगा, जो कि बेबुनियाद है। एक जबकि मेरी मुलाजमा ही नहीं है, उसको मेरे साथ जोड़ा गया है गैर कानूनी और गलत इल्जाम लगा के, और जब वो मेरे पास आई है सिर्फ इलाज मुआवजे के लिए, हत्ता कि वो इसकी रिकॉर्डिंग फुटेज हमारे पास पड़ी हुई है, जो कि हम इंशाल्लाह दे चुके हैं। बाकायदा आपने अपने सारे सबूत, सबूत, एविडेंस सब कुछ, लैब जो हमने टेस्ट किए, जो ट्रीटमेंट किया, अपने मुतल्लिका सारा रिकॉर्ड आपने बिल्कुल उसी वक्त 27 तारीख को फराहम कर दिया था, लिखवा दिया था हमने सब अपनी स्टेटमेंट सारी। अच्छा, अब एक चीज, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप केस को परसू करेंगे, जाहिर है जो भी मैटर्स हैं, कल इसकी कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम भी वहां पे हो रहा है, इसके अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि बहुत जल्द हो रहा है, क्योंकि जो आगे टाइम सवाल और खड़े होने थे, उसमें और ज्यादा शुबहात पैदा होने थे, मेंटली बंदा हैरस होता है। अच्छी डॉक्टर साहब, बड़ा तकलीफ के पहलू मेरे नजदीक, क्योंकि मैं भी मीडिया से हूं, आप किसी भी शख्स पर इल्जाम लगा दें, और फिर खास तौर पर इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना के हंगाम में, एक इमरजेंसी है पूरी दुनिया में, एक आफत है, क्या आप इसको रुख कोरोना का भी देने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको रेप का रुख भी देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक शरीफ शहरी पर आप इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं, और फिर आप उसके साथ ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आए हैं, मुकमका पर भी जा रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि कल को जब आप इस केस से सुरखरू हो जाते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, या आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे, आप फौरन खटखटाएंगे कि ऐसे लोगों का भी सद्देबाब होना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो डॉक्टर होते हैं बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं, वी आर द क्रीम ऑफ दिस नेशन। तो जितनी स्ट्रगल हम करते हैं, और मैं ये नहीं करता कि कोई और नहीं करता, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन अब इसके लिए मैं स्ट्रगल करूंगा अपने हक के लिए, क्योंकि मेरा इमेज बहुत गंदा किया गया है पूरे जिला गुजरात में, खालिया में। मुझे कि हत्या इतने फोन आ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये एक ही कर देता है तुसी, तो ये इंसान को ये तकलीफ और ये बेइज्जती, ये चीजें जो है कभी नहीं भूलती। तो मैं इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा, और मैं अपने हक को इंशाल्लाह लेके रहूंगा, और पूरी दुनिया जानती है कि डॉक्टर सैयद मुकद्दस अली शाह इस तरह का इंसान नहीं है, और इंशाल्लाह मैं पूरी कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई ऐसी स्टेज आती है, इस डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पॉजिटिव जर्नलिज्म करने वाले लोग भी मौजूद हैं, और वो पूरी तरह आपके साथ खड़े होने को भी तैयार हैं, सिविल सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करेगी। एक बीमारी है हमारे यहाँ कि हम ऐसी बातों को कोशिश करते हैं इग्नोर करने की, दबाने की, कि अगर हमें किसी ने इस घड़ी में ब्लैकमेल किया है, किसी ने मनफी रिपोर्टिंग की है, तो हम कोशिश करते हैं कि नहीं ये आइंदा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कल को जब अल्लाह ताला आपको इस केस से सुरखरू करता है, आप तमाम इल्जाम आपके बेबुनियाद साबित होते हैं, तो क्या आप इतनी मॉरल करेज अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि वो चेहरे बेनकाब करें कि जिन्होंने इस घड़ी आपको ब्लैकमेल किया? बिल्कुल जरूर जी, जरूर करूंगा इंशाल्लाह। और हत्ता कि पहले दिन से मुझे पता था, लेकिन मैं एक इज्जतदार इंसान हूं, और मैं चुप था, लेकिन जो मैं अपने खिलाफ ये प्रोपेगेंडा देख रहा था, उसमें मैं बहुत अजियत और दुख लेके बैठा था दिल में। लेकिन इंशाल्लाह मैं बिल्कुल उनको कैफे उस तक पहुंचाऊंगा, किरदार तक, जो उन्होंने मेरे साथ किया ये गलत। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, और आपने गुफ्तगू भी सुन ली। ये फैसला हम आप पर छोड़े देते हैं कि कोई भी केस होता है, मुद्दई का हक होता है कि वो अपनी FIR लॉन्च करवाता है, लेकिन ये हक हमें किसने दिया कि हम खुद ही मुद्दई बन जाएं, हम खुद ही जज भी बन जाएं, हम फैसले भी सादर कर दें, और हम शरीफ शहरियों की इज्जत जो है वो बीच चौराहे में उसको उछाल दें, पगड़ियां उछालें, इल्जाम तराशी करें। और फिर सबसे घटिया इसका पहलू येलो जर्नलिज्म का ये है कि हम मुकमका के तकाजे करें, हम ब्लैकमेलिंग पर उतर आए, और अगर हमारी डिमांड पूरी ना हो तो फिर हम उसको कोई और रुख देने की कोशिश करें। अब वो वक्त आ चुका है, सिविल सोसाइटी से ये आवाजें इंशाल्लाह ताला उठना शुरू हो चुकी हैं, उठेंगी कि हमें दीवार बनना है ऐसे ब्लैकमेलर्स का, हमें सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए उन भेड़ियों को नकाब करना है, उन काली भेड़ों को नकाब करना है जो बज़ाहिर अपने आप को बड़े इज्जतदार कहलाते हैं, जो बार बार इस बात का रोना रोते हैं कि जी हमारी सहाफत के ऊपर जद पड़ी है। अब वक्त आया है कि हम मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करें, और जहां जुल्म है, ज्यादती है, उसके खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाएं। हमारे साथ जुड़े।